नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उहद के ग़ुज़वा पर बात कर रहे थे, मुसलमानों की फ़तह और फिर उसका शिकस्त में बदल जाना, और फिर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ख्मी हो जाना, और फिर शुहदाए उहद की तदफ़ीन। ये सारे का सारा मसाला एक ज़रा सी गफ़लत और लापरवाही में नतीजे में आया, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी तंबीह फरमा दी और फिर बख्शिश का ऐलान भी फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दफन फरमा रहे थे तो एक सहाबी की मैयत नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नौजवान सहाबी थे और इनकी उसी रात शादी हुई थी जिस सुबह मार्का उहद होता है, और इन्हें पता चलता है कि मुसलमान उहद के लिए निकल गए। तो ये शादी की रात अपनी ज़ौजा को छोड़कर मैदान उहद में आ जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। जब इनकी मैयत को लाया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो आप देखते हैं तमाम मैयतों से खून टपक रहा है और इनकी मैयत से पानी टपक रहा है। आपने असहाब को बताया कि इन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दुल्हन से पूछा कि क्या मामला है, यानी उनके घर वालों से पूछा, तो उसमें ज़ाहिर है उनकी दुल्हन भी थी। तो पता चला कि इनकी शादी हुई थी और ये बीवी के पास थे कि इन्हें इत्तला मिली कि जिहाद का हुक्म हो गया है, तो ये छोड़कर उसी हालत में आ गए हैं। इन हज़रत हंज़ला को सहाबा किराम गसील अल मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कहते थे, जिसका मतलब है कि वो इंसान जिसे फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया हो। हज़रत हंज़ला का नाम ये पड़ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हमज़ा को दफनाया तो आप इस कदर रोए कि तमाम सहाबा कराम जिन्होंने आपको उस दिन देखा वो ये कहा करते थे कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी सैयदना हमज़ा से उनकी तदफ़ीन से पहले या बाद में इस कदर रोते हुए नहीं देखा। हज़रत इब्न मसूद का बयान है कि मैंने तमाम उम्र जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी है, मैंने आपको इससे ज़्यादा दुखी और इससे ज़्यादा रोते हुए कभी नहीं पाया। आपने सैयदना हमज़ा के आज़ा को इकट्ठा किया और क़िबले की तरफ रखा, उनके जनाजे पर खड़े हुए, स्याह रंग की चादर में उन्हें कफनाया। जब उन्हें कफना रहे थे तो एक मैयत का ऐसा था जैसे कि चादर में एक गठड़ी में रखा हो। उस वक्त भी वो जो स्याह रंग का कपड़ा था, एक चादर थी, वो इतनी छोटी सी थी कि अगर सर की तरफ उस चादर को रखते तो पाँव नंगे होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मरतबे कभी चादर को पैरों की तरफ कभी सर की तरफ रख के देखा, और फिर पैरों पे घास डाल दी और सर की तरफ चादर कर दी। शुहदा की तदवीन से जब आप फारिग हुए तो वहीं खड़े होकर आपने एक बहुत तवील दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे ही लिए तमाम तर तारीफ़ है। ए अल्लाह, जिस चीज़ को तू कुशादा कर दे उसे कोई तंग कर नहीं सकता, और जिस चीज़ में तू तंगी ले आए उसे कोई कुशादा कर नहीं सकता।
जिस शख्स को तू गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता, और जिस शख्स को तू हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। जिस चीज़ को तू रोक दे उसे कोई किसी को दे नहीं सकता, और जिस चीज़ को तू अता फरमा दे उससे कोई किसी को रोक नहीं सकता। ऐ अल्लाह, हमारे ऊपर अपनी बरकतें, अपनी रहमतें, अपना फ़ज़ल और अपना रिज़्क़ फैला दे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हमेशा रहने वाली नेमतों का सवाल करता हूँ, ऐसी नेमतें जो ना कभी टलें ना कभी ख़त्म हों। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे फ़क्र के दिन मदद का, खौफ के दिन अमन का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, जो कुछ तूने हमें दिया है उसके शर से, और जो कुछ नहीं दिया है उसके भी शर से अपनी पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नज़दीक ईमान को महबूब कर दे और ईमान को हमारे दिलों में खुशनुमा बना दे, और कुफ्र, फिस्क और नाफरमानी को हमारे लिए नागवार बना दे। हमें हिदायत याफ्ता लोगों में कर दे। ऐ अल्लाह, हमें मुसलमान रखते हुए मौत देना और मुसलमान रहते हुए ज़िंदा रखना, और फितने से दो चार किए बग़ैर सालिहीन में शामिल फरमाना। ऐ अल्लाह, तू इन काफरों को बर्बाद कर दे, उन पर सख्ती और अजाब भेज दे जो तेरे पैगंबरों को झुठलाते हैं और तेरी राह से रोकते हैं। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम की मुलाकात सैयदा हमना बिन्त जहश से हुई। हमना बिन्त जहश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थीं। उन्हें उनके भाई अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत की इत्तिला हुई तो उन्होंने बाआवाज़ बुलंद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। फिर उनके मामू हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की शहादत की उन्हें इत्तिला दी गई तो उन्होंने फिर वैसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। अब ज़रा सा और आगे बढ़ी तो एक सहाबी ने उन्हें उनके शौहर मुसअब बिन उमैर की शहादत की इत्तिला दी तो ये तड़प उठीं और ज़ोर ज़ोर से रो दी। ज़ाहिर है पहले भाई फिर मामू, उन सब की इत्तिला से दिल भरा हुआ था। जब शौहर का भी पता चला तो ये फिर तड़प उठीं। जब ये रोने लगीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का शौहर उसके लिए एक खुसूसी दर्जा रखता है। इस तरह एक और औरत जिसका ताल्लुक़ बनी दीनार से था, ये मदीना से ओहद की तरफ चली। रास्ते में इन्हें जो भी मिलता उन्हें उनके किसी न किसी शहीद की इत्तिला कर देता। इनको सबसे पहले इनके शौहर की शहादत की इत्तिला मिली तो इन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हुजूर कैसे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये इतना बड़ा वाक़या है, तारीख़ में इससे पहले और इसके बाद भी ये वाक़या कहीं नहीं मिलता। ज़रा और आगे बढ़ती हैं तो किसी ने इन्हें बताया कि तुम्हारे भाई भी शहीद हो गए हैं। कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। उन सहाबी ने कहा वो ठीक है। फिर इन्हें इनके वालिद की शहादत की खबर मिली। अब ये तीसरा बड़ा रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हज़रत हमना का भाई, मामू और शौहर। इस खातून का शौहर, फिर भाई, फिर बेटा, वालिद, और अभी चौथी जगह पे इनका बेटा। एक सहाबी कहते हैं कि बीबी तेरा बेटा भी शहीद हो गया है। तो कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान गिरामी, ये चार रिश्ते थे इनके और चारों मुजाहिद जिहाद के लिए आए और चारों शहीद हो गए। ये कहती हैं हुजूर कैसे हैं। लोगों ने कहा ए उम फलां, हुजूर बिल्कुल ठीक हैं, तुम जैसा चाहती हो हुजूर वैसे ही हैं। मतलब ये था कि तुम उन्हें हयात देखना चाहती हो
وہ موجود ہیں۔ تو یہ تڑپ کے بولی مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں گی تو مجھے تسلی ہوگی۔ تمام صحابہ کہنے لگے کہ وہ ٹھیک ہیں، جو بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تھے، آپ کو چونکہ ایک گھاٹی میں پناہ دے کر آپ کی حفاظت کی جا رہی تھی، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ سے کہا اسے جانے دو، اسے جانے دو، اس کی تڑپ حضور کو دیکھے بنا ختم نہیں ہوگی۔ جو عورت اپنے بیٹے، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر سب کی شہادت کی خبر سن کے صرف ایک سوال کرتی ہوئی آ رہی ہے اور مدینہ سے دوڑ رہی ہے اور احد تک آ پہنچی ہے، اور اس کا سوال صرف ایک ہے، اس کا تردد، تفکر، اس کا غم اور اس کی پریشانی اسے ایک سوال میں چھپی ہے کہ رسول اللہ کیسے ہیں؟ اور سب نے انہیں یہی کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ اب وہ احد آ پہنچی ہے اور کوئی انہیں کہتا ہے وہ وہاں ہیں اور کوئی انہیں کہتا ہے وہ یہاں ہیں، اور سب انہیں کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو اس کی آنکھوں کو اطمینان تبھی ہوگا جب یہ ان کی زیارت کر لے گی، اسے آنے دو۔ اور انہیں لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ تو یہ خاتون کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہیں، اگر آپ سامنے ہیں، اگر آپ حیات ہیں تو پھر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ آپ کی حیات میں، آپ کی موجودگی میں سب مصیبتیں ختم، سب مصیبتیں کم ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کی موجودگی بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ اس قدر دکھی تھے کہ آپ نے اونچی آواز سے اعلان کیا، اے لوگوں میرے چچا چلے گئے، اے لوگوں میرے حمزہ چلے گئے، اے لوگوں سید المدینہ، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب پہ آج سبھی روئیں گے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ پورا مدینہ رونے لگا، سب عورتیں، سب بچے، سب بوڑھے، سب اہل مدینہ نے حضرت حمزہ کی شہادت کو اور ان کے مسلح کیے جانے کو بہت دکھی طریقے سے ان کی شہادت پر بہت رویا۔ اور ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر کون خاموش ہوتا؟ سبھی روئے اور بہت روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب اہل مدینہ کو، جن جن کے بھی جو بھی رشتے شہید ہوئے تھے، ایک ایک کو بلایا، بیٹھایا اور تعزیت ان الفاظ میں کی کہ اے فلاں تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارا فلاں رشتہ شہید ہو گیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے جنت میں جا کے سفارش کرے اور دوسرے رشتہ داروں کو جنت میں لے جائے۔ اے سعد تم خوش ہو جاؤ، اور اے تمام شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب شہداء کی شفاعت کو قبول فرما لیا ہے، یعنی ان کی بیویاں، بہنیں، بیٹیاں اور جو رشتہ دار جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرما رہے تھے، ان سب کو جنت کی بشارت ان کے شہداء کی وجہ سے اور ان کے شہداء کی شفاعت کی وجہ سے عطا کر دی گئی۔ تو خواتین بولیں یا رسول اللہ، ان سب کی اولاد کے لیے بھی یہی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرمائی،
اے اللہ ان کے دلوں کے غم دور فرما دے، ان کو مصیبتوں کا بدلہ عطا فرما، اور باقی لوگوں کی دیکھ بھال تو خود فرما۔ ابھی مدینہ میں داخل ہوئے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ لشکر کفار ابھی مکہ واپس گیا نہیں ہے، راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، رک گیا ہے، تو اس لیے خطرہ ابھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی یہ سنا، یہ احد کا اگلا دن ہی تھا، آپ نے اعلان فرما دیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ وہی جائے گا جو کل احد میں شریک تھا، یعنی وہ لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ لوگ جو منافقین خود چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ آج بھی ساتھ نہیں جائیں گے۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے پیچھے آ رہے ہیں، اور اب کے تو مسلمانوں کے دل میں اپنے لوگوں کے، اپنے شہیدوں کے مسلح کرنے کا ایک غم و غصہ ہوگا، اور یہ پیچھا کرنا جو ہے، پیچھے آنا جو ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، تو اس نے یہ عافیت جانی اور اس نے اپنے لشکر کو مکہ واپس چلے جانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے 8 میل دور حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں آپ نے جا کر آپ خیمہ زن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام فرمایا، مگر کفار کا لشکر پلٹ کے نہیں آیا، اور ابو سفیان یہ پیغام دے کر بھاگ گیا، ایک قاصد چھوڑ کر بھاگ گیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے پلٹ کر حملہ کرنے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آج اگر بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں تو ہم ڈر گئے ہیں، ہم اور اچھی طرح سے خوب زور و شور سے آئیں گے، اور جو مسلمان اب ہمارے ہاتھوں بچ گئے ہیں یہ بھی، اور ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ ہم ان سب کی نعوذ باللہ جڑیں کاٹنے کے لیے دوبارہ آئیں گے۔ عزیزان گرامی، غزوہ احد پر قرآن مجید نے مکمل تبصرہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس پوری غزوہ کو، سورہ آل عمران میں 60 آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی، مسلمانوں کی مغفرت فرمائی، منافقین کا پردہ چاک کیا، مال غنیمت کے لالچ میں، حب دنیا کے لالچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے غفلت برتنے پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کو عین فتح، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے لاپرواہی کو، غفلت برتنے کو، یا نعوذ باللہ نافرمانی کو مکمل شکست کا نام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو کھول کر بیان کیا کہ مسلمانوں کو یہ جو بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہوا ہے، اس عظیم خسارے کے پیچھے کون کون سی وجوہات کار فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ان 60 آیات میں مسلمانوں کو پہلے یہ بتایا کہ نفع اور نقصان کس طرح سے، کن کن چیزوں میں ہے۔ اس میں سے سب سے بڑھ کر جس چیز میں مسلمانوں کی زندگی، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور اللہ کی رضا چھپی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور فرما برداری میں ہے۔ اور جس چیز میں مسلمانوں کی ناکامی، مسلمانوں کی آزمائش، مسلمانوں کی شکست اور اس دنیا اور آخرت کی بربادی چھپی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرنا اور گستاخی اور نافرمانی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام کی ان کے ساتھ محبت اور جانثاری پر مستقل بات کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کو، اطاعت کو، اپنی اطاعت، اپنی تابعداری، اپنی فرما برداری فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے احکامات سے روگردانی کرنے کو
اس دنیا میں بھی ہاتھ کے ہاتھ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نقصان مسلمانوں کو اس میں دیا ہے، 70 کے قریب صحابہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ بدر میں 70 کافر مشرک قتل ہوئے تھے اور کل 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ بدر میں اس قدر فتح اور اس قدر نیک نامی اور اس قدر روب اور دھاک بیٹھ گئی کہ آس پاس کے لوگوں کو مسلمانوں کی طاقت کا، قوت کا، ایک مستقل جماعت ہونے کا پتہ چل گیا۔ اب احد میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی، اس ایک غفلت کی وجہ سے، اس حب دنیا اور مال غنیمت کے لالچ کی وجہ سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کو انہی الفاظ میں کہا ہے، نعوذ باللہ میرا مقصد کسی صحابی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، لیکن چونکہ واقعہ، تاریخ، خود قرآن، اس کی آیات، سورہ آل عمران کی 60 آیات اس پر نازل ہوئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی الفاظ میں ہی کہا ہے کہ آپ دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، مال غنیمت کی لالچ میں آپ نے اپنے نبی کی بات پہ دھیان نہیں دیا بلکہ نافرمانی کر دی۔ اب اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ جو 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں وہ ایک اتنا بڑا نقصان ہے جو تمام عمر مسلمانوں کو یاد رہتا ہے۔ اب یہ جو 70 شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، 70 سے بھی زیادہ جو زخمی ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد شہید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا کہ 70 تو ایک ہی دن بلکہ چند گھڑیوں میں ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کفار مکہ، مشرکین مکہ اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں مل کر بھی ان کے اعضاء کے ساتھ جو وہ ان کے ہار بنا کے اور پازیب بنا کے ان کے کانوں، ناک اور انگلیوں کے کرتے ہیں، وہ ایک بہت گھناؤنی اور بہت قبیح و غلیظ حرکت ہے، لیکن مسلمانوں کو وہ کبھی نہیں بھولتا۔ مسلمانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جتنے لوگوں کو بعد میں لڑتے ہوئے لڑنے کے لیے تیار رکھا، وہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا، یعنی وہ جو بدحواسی اور وہ جو کیفیت پریشانی میں کہ ان کا ہوش جاتا رہا ہے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ جو ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ان کے سامنے مسلمان آتے ہیں تو وہ مسلمانوں پر ہی وہ ہتھیار چل جاتا ہے، یعنی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بالکل افراتفری کی سی کیفیت۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہی میں سے کچھ لوگوں کو ایسی اونگ، ایسی پاور نیپ دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان میں چند سیکنڈز میں ان کے اندر اتنی طاقت آتی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محفوظ مقام پر لے جا کر کچھ صحابہ وہاں رکتے ہیں اور باقی لڑتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ مسلمانوں کی ہسٹری کا یہ پہلا وہ واقعہ ہے جس میں یہاں نافرمانی کا عمل سرزد ہونے کی دیر ہے، وہاں ہاتھ کے ہاتھ پورا معرکہ الٹ جاتا ہے، اور یہ تربیت مسلمانوں کو زندگی بھر کے لیے یاد رہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔